بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا حصہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 دن کے ہوئے تو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ہدیہ شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا، اور ان دونوں ناموں کے رکھنے میں الہام الہی شامل تھا۔ لوگوں نے جناب عبد المطلب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنے فرزند کا نام محمد کیوں منتخب کیا ہے جبکہ آپ کے آباء و اجداد میں پہلے یہ نام نہیں پایا جاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے معنی ہیں تعریف کیا گیا، میں نے چاہا کہ زمین اور آسمان میں اس کی تعریف کی جائے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ نام عرب میں زیادہ معروف نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ جس قدر ایک لفظ کا مصداق کم تر ہوگا اس میں اشتباہ اور غلط فہمی بھی کم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم ذاتی دو ہیں، احمد اور محمد۔ قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی دو ناموں سے پکارا گیا ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام بہت زیادہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ۔ کچھ روایات کے مطابق بی بی آمنہ علیہ السلام کا دودھ نہیں اترا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے داعیہ کا انتخاب کیا، اور کچھ روایات کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل مکہ میں رواج تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی فرزند پیدا ہوتا تو 7 روز کے بعد اس کو داعیہ کے سپرد کر دیا جاتا، جو کہ بچے کو شہر کی فضا سے دور دیہات میں لے جاتی تاکہ وہ کھلی آب و ہوا میں رہ سکے اور اپنی رضاعت کے 2 سال مکمل کر کے واپس آ جائے۔ سب سے پہلے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 مہینے دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب نے اپنی کنیز کو اجازت نہ دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائے۔ صوبیہ کے بعد تاریخ میں جس داعیہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ مورخین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اکثر داعیہ خواتین کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ دودھ پلانے کے لیے امیر بچے کا انتخاب کریں تاکہ اس کے والدین کی امداد سے بہرہ مند ہو سکیں، اور یتیم بچے کو لینے سے گریز کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے، عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ حلیمہ نے بھی پہلی بار آپ کو لینے سے معذوری ظاہر کی، لیکن پھر مجبور ہو کر اس نے اپنے شوہر کو اس طرح کہا، چلیں اس یتیم بچے کو ہی لے لیں کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے۔ لیکن یہ بات محض ایک افسانے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کی عظمت اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی شخصیت زبان زد خاص و عام تھی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے پیارے پوتے کی داعیہ کو مناسب اجرت نہ دے سکیں، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ قریش کے اس بچے نے کسی دائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ آخر حلیمہ سعدیہ آئیں تو ان کو قبول کیا اور دودھ پینے لگے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے سلسلے میں اور بھی روایات موجود ہیں جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔